بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے حاصل کر لیجئے تاکہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کر سکیں اور دوران سبق جو ضروری باتیں ہوں آپ انہیں اپنے پاس نوٹ فرما سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا سبق ہے نماز تراویح۔ کیا سبق ہے؟ نماز تراویح۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سبق سے متعلق آپ کی خدمت میں چند ضروری مسائل اور احکام عرض کریں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے نماز تراویح کے حوالے سے آپ کچھ جانتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیے۔ چلیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے نماز تراویح کب ادا کی جاتی ہے، یعنی کون سے مہینے میں ادا کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، ماہ رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی ماہ رمضان ہے اور ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نماز تراویح سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور نماز تراویح بھی امید ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ادا فرماتے ہوں گے۔ تو آئیے، آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے بارے میں شرعی معلومات بھی حاصل کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کو نفل کا ثواب فرض کے برابر، جبکہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی خاص عبادتوں میں روزہ، تراویح اور اعتکاف شامل ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد جو 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پیارے بچوں، اسے تراویح کہتے ہیں۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ماہ رمضان میں جو 20 رکعت ادا کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نماز تراویح۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز تراویح کی کل 20 رکعت ہوتی ہیں۔ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ کل 20 رکعت ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پر خوبصورت سا فیضان مدینہ کا گنبد موجود ہے، جو اپنا جو ہے وہ حسن چمکا رہا ہے، اپنے حسن کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 2 پکچرز ایسی شامل کی ہیں جس میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، جس سے الحمدللہ جسے دیکھ کر نماز تراویح پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر مزید دوبالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز تراویح پابندی اور استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، نماز تراویح جو آپ ماشاءاللہ ادا کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اس نماز تراویح کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی ہم نے شروع میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بہت سی چیزیں جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بسا اوقات
اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو قرآن مجید سے اس کا ثبوت دیتے ہیں، اگر قرآن سے نہیں تو پھر ہم اس کو احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل یا اجماع وغیرہ سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے جو بہتر طریقہ ہے۔ تو آئیے آج ہم نماز تراویح کا ثبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ ہمارے پیارے آقا اور صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین سے یہ ثابت ہے، ان کا اس پر عمل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سوچئے ذرا وہ کیا عالم ہوگا کہ جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے اور پورا قرآن جو ہے وہ صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے، کس قدر خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کے صدقے وسیلے سے ہمیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز تراویح کی 20 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعات نہیں ہے بلکہ 8 رکعتیں ہیں یا 10 رکعتیں ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح کی کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ مزید اس کا ثبوت ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تراویح کی جماعت، پیارے بچوں، تراویح کی جماعت، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو ہم ایک جماعت کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حافظ، ایک امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، باقی سب اس کے پیچھے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ملتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں، کتنی راتیں؟ 3 راتیں تراویح کی جماعت کروائی، پھر امت پر شفقت فرماتے ہوئے تراویح کی جماعت کو ترک فرما دیا کہ کہیں امت پر اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ فرما دے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی چیز پر دائمی مواظبت فرمانا بسا اوقات وہ ہمارے کے لیے فرضیت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں تراویح کی جماعت کروائی، اس کے بعد پھر اس کو ترک فرمایا۔ لیکن اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب لوگوں کو مسجد میں علیحدہ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے لیے باجماعت تراویح کا انتظام فرمایا، اور نماز تراویح باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، نماز تراویح کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اس کی جماعت فرمائی، اس کے بعد ترک فرمایا، لیکن اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دوبارہ جاری فرمایا جماعت کی صورت میں۔ نماز تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ نماز تراویح با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، نماز تراویح کی رکعت، نماز تراویح کی کل 20 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ کل 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث کریمہ سے ثابت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے
لے کر آج تک مسلمان تراویح کی 20 رکعتیں ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آج تک 20 رکعتیں مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں، اور حرمین شریفین میں بھی یعنی مدینہ اور مکہ میں بھی نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح پاک و ہند میں اکثر مسلمان 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور کثیر مسلمانوں کا بھی عمل اسی پر ہے کہ وہ نماز تراویح کی 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی 10 رکعتیں ہیں یا 8 رکعتیں ہیں، یہ درست موقف نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کل 20 رکعتیں ہیں، اور 20 رکعت کی صورت میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ اب پیارے بچوں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز تراویح کا حکم کیا ہے، یعنی نماز تراویح کس پر جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ماہ رمضان کی ہر رات میں بعد نماز عشاء پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ کس پر؟ ہر عاقل یعنی عقل والے سمجھدار شخص پر، یعنی جس کی عقل سلامت ہو، جو پاگل نہ ہو۔ تو اگر وہ عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، صحیح سلامت ہے، تو اس پر، اسی طرح اگر وہ بالغ ہے تو بلوغت کے بعد اس پر بھی نماز تراویح سنت موقدہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ دونوں مسلمان ہوں۔ اسی طرح اس کا چھوڑنا برا ہے، بلکہ اس کے چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار بھی ہوگا۔ مرد با جماعت مسجد میں نماز تراویح ادا کریں گے تاکہ تراویح میں پورے قرآن مجید کی تلاوت سننے کا ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ جی ہاں، تراویح کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے مسلمانوں کی کہ پورا قرآن اپنے حافظے کے اندر، اپنے سینے کے اندر انہوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے، اور بغیر دیکھے تراویح کے اندر، نماز تراویح میں پورا قرآن جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ قرآن پاک کا بھی معجزہ ہے اور مسلمان کی بھی شان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ قیامت تک اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ یہ قرآن مسلمانوں کے بچے کے سینے میں حفظ ہو چکا ہے۔ تو قرآن کے نور سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ کوشش کریں آپ بھی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کریں۔ اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو قرآن مجید کو آہستہ آہستہ یاد کرنا شروع کریں، تاکہ آپ بھی اپنی نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ نماز تراویح کے اندر پورا قرآن پڑھنے کی سعادت یا سننے کی سعادت اس وقت حاصل ہو سکے گی جب آپ مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا فرمائیں گے جماعت کے ساتھ۔ اسی طرح تراویح کا وقت، اب تراویح کا وقت کیا ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک تراویح اور وتر سے پہلے، یعنی عشاء کے فرض جیسے ہی آپ نے ادا کیے اس کے بعد تراویح کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ طلوع فجر تک آپ کے پاس وقت ہے کہ جب چاہے آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیے جائیں۔ لیکن بالفرض اگر کسی نے نہ پڑھے یا کسی وجہ سے اس کی جماعت تراویح کی نکل جاتی ہے، تو اب وہ طلوع فجر تک اپنی انفرادی تراویح کی 20 رکعتیں ادا کر سکتا ہے۔ اب تراویح وتر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی۔ تراویح کی جو رکعتیں ہیں، نماز ہے، وہ وتر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے میں نماز وتر جو ہے عشاء کی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو 3 رکعت وتر کی ہوتی ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ اب اگر کوئی شخص نماز تراویح میں تاخیر سے آیا اور اس کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں
اور پھر امام وطر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اختیار ہے اس کو کہ نماز تراویح وطر سے پہلے پڑھ لے یا وطر کے بعد پڑھ لے، لیکن البتہ اگر اس کی جماعت یعنی عشاء کی رکعات 4 رکعات جو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی تو اس کو چاہیے کہ پھر وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے بلکہ تنہا وطر ادا کرے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے نماز تراویح کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند ضروری باتیں پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی اور آپ نے اچھی طرح ان کو سماعت بھی کیا ہوگا، بغور سنا اور سمجھا ہوگا۔ تو کوشش کریں اس سبق کو تو بالخصوص آپ بار بار پڑھیے، اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہم نماز تراویح بھی ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو لہٰذا آپ جب ان مسائل کو پڑھ لیں گے تو آپ کو بآسانی نماز تراویح پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ نماز تراویح کے جو ضروری مسائل ہیں، اسی طرح نماز تراویح کی دعا کیا ہے اور وہ دعا بھی ہم یاد کریں گے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم آپ کو دعائے تراویح یاد کروائیں گے اور نماز تراویح کے حوالے سے ضروری شرعی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگلی کلاس کے لیے تیار رہیے اور اس سبق کو بار بار پڑھ کر اپنے حافظے میں محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔